الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے، سبق پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم شیخ محدث دہلوی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب المقدمہ کی تیسری فصل پڑھیں گے، جس میں شاذ، منکر، معلل اور تابع وغیرہ کو بیان کریں گے، ان کی تعریفات بیان کریں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ خلاصے کے طور پر یہ سن لیں کہ شاذ کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں۔ آپ سماعت کر لیں۔ شاذ کہتے ہیں اس حدیث کو جس کو ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ راوی کے مخالف روایت کرے، یعنی دو ثقہ راوی ہوں، ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ راوی کے مخالف میں ایک روایت کرے، اسے ہم شاذ کہیں گے۔ یعنی یہ اس وقت ہوگا جب دو ثقہ راوی ہیں تو دو ثقہ راوی میں ہم پہلے ترجیح دیں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ ترجیح دینا۔ دو ثقہ راوی ہیں تو دونوں میں سے کون راجح ہے، کون مرجوح ہے، پہلے ہم اسے دیکھیں گے۔ اور ترجیح کس طرح دیں گے؟ ترجیح کے جو اسباب ہیں، اس کے جو طریقے ہیں، زیادتی حفظ، زیادتی ضبط وغیرہ جو بھی اسباب ہیں، ہم ان میں غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ دونوں راوی میں سے کس میں زیادتی حفظ پائی جا رہی ہے، کس میں زیادتی ضبط پائی جا رہی ہے۔ یعنی ترجیح کے جو اسباب ہیں کس میں زیادہ ہیں تو ہم اسے ترجیح دیں گے، اور اسے جس کو ہم ترجیح دیں گے وہ راجح ہوگا، تو راجح کو کہیں گے، راجح کی روایت کو کہیں گے کہ یہ محفوظ ہے، اور مرجوح کی روایت کو کہیں گے یہ شاذ ہے۔ اور اگر روایت کرنے والا یعنی دو ثقہ راوی ہوں، دو ثقہ راوی نہ ہوں بلکہ ایک ضعیف راوی ایک ثقہ راوی کے مخالفت میں کوئی روایت پیش کرے، ضعیف راوی ثقہ راوی کے مخالف میں کوئی روایت لائے، اس وقت ضعیف راوی کی جو روایت ہوگی اسے ہم کہیں گے کہ یہ مردود ہے۔ اور اس کے بعد منکر کیسے کہتے ہیں؟ منکر کی تعریف یہ ہے کہ اضعف راوی ضعیف راوی کے مخالف میں کوئی روایت پیش کرے، یعنی جو شخص، جو راوی اضعف ہے، ضعیف تر ہے، وہ ضعیف راوی کے مخالف میں کوئی روایت لائے، اسے کہیں گے کہ یہ منکر ہے۔ منکر کی اور بھی تعریف کی ہے، اس طرح شاذ کی لوگوں نے اور بھی تعریف کی ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ الفصل الثالث فی الشاذ والمنکر والمعلل والاعتبار۔ تیسری فصل شاذ، منکر، معلل اور اعتبار کے بیان میں۔ ومن اقسام الحدیث الشاذ والمنکر والمعلل، اور حدیث کی اقسام میں سے شاذ، منکر اور معلل ہے۔ الشاذ لغتاً، یہاں پہ شاذ کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں۔ الشاذ فی اللغۃ من تفرد من الجماعۃ وخرج منها۔ شاذ لغت میں اس کو کہتے ہیں جو جماعت سے اکیلا ہو جائے، جو جماعت سے منفرد ہو جائے، یعنی جماعت سے جو الگ ہو جائے اور ان سے نکل جائے۔ والشاذ اصطلاحاً، اور اصطلاحی اعتبار سے اصطلاح میں شاذ کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ وفی الاصطلاح ما روی مخالفا لما رواہ الثقات، اور اصطلاح میں شاذ وہ حدیث ہے جسے روایت کی جائے ثقہ راوی کے مخالف، ثقہ راوی کی روایت کے مخالف۔ لفظی ترجمہ ہوگا شاذ وہ ہے جسے روایت کی جائے اس حدیث کے مخالف جسے ثقات نے روایت کیا ہو، اس روایت کے مخالف میں جسے ثقات نے
روایت کیا ہو، یعنی شاذ وہ ہے جسے روایت کیا جائے ثقہ راوی کی روایت کے مخالف میں۔ فَإِن لَّمْ يَكُن رُوَاتُهُ ثِقَةٌ فَهُوَ مَرْدُودٌ، تو اگر اس کے راوی ثقہ نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ وَإِن كَانَ ثِقَةً فَسَبِيلُهُ الترجیح بمزید حفظ او ضبط او کثرت عدد او ووجوہ آخر من الترجیحات۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے راوی ان کے راوی اگر ثقہ ہوں تو اس وقت راستہ یعنی دونوں میں بات کو بنانے کا جو راہ ہوگی وہ کیا راہ ہوگی؟ ترجیح دے کر کے ہم دونوں میں بات بنائیں گے، کیونکہ جب ایک روایت دوسری روایت کے مخالف ہے اور دونوں ثقہ ہیں تو ترجیح دینی ہوگی کسی میں۔ فرما رہے ہیں کہ ترجیح دیں گے، کس طرح ترجیح دیں گے؟ مزید حفظ، یعنی زیادتی حفظ کے ذریعے سے یا زیادتی ضبط کے ذریعے سے یا کثرت عدد کے ذریعے سے ہم ترجیح دیں گے، یا اس کے علاوہ جو ترجیحات کے طریقے ہیں تو ترجیحات کے اسباب ہیں، ان اسباب کی وجہ سے ہم ترجیح دیں گے۔ تو جس کو ہم ترجیح دیں گے جو راجح ہوگا اس کی روایت کو محفوظ کہیں گے، اور جو مرجوح ہوگا اس کی روایت کو شاذ کہیں گے۔ وہی فرما رہے ہیں المحفوظ فالراجح یسمى محفوظا، تو راجح کو محفوظ کہا جاتا ہے، محفوظ نام رکھا جاتا ہے۔ والمرجوح شاذا، اور مرجوح کا نام شاذ رکھا جاتا ہے۔ یہاں سے منکر کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ منکر اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ منکر نہیں ہے بلکہ منکر ہے۔ والمنکر حدیث رواہ ضعیف مخالف لمن هو اضعف منہ، یہاں فرما رہے ہیں منکر وہ حدیث ہے جسے ضعیف راوی اس کی مخالفت میں روایت کرے، ضعیف جس سے زیادہ ضعیف ہے، یعنی جو روایت کرنے والا جس سے زیادہ ضعیف ہے۔ اور ایک ترجمہ دیکھیں، لمن کے بعد جو ہوا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ضعیف کی طرف، یعنی وہ حدیث جسے ضعیف روایت کرے اس کے مخالف میں یہ جس سے زیادہ ضعیف ہے، یعنی جو روایت کرنے والا جو راوی ہے یہ جس سے زیادہ ضعیف ہے اس کے مخالف میں حدیث روایت کرے۔ والمعروف ومقابلہ المعروف، اس کا جو مقابل ہے، یعنی جب ضعیف راوی روایت کرے حدیث کو اس کے مخالف میں جس سے زیادہ یہ ضعیف ہے تو اس کا جو مقابل ہوگا، یعنی یہ سمجھیں کہ اضعف راوی ضعیف راوی کے مقابل میں روایت پیش کرے تو اضعف راوی کی جو روایت ہوگی وہ ہوگی منکر، اور ضعیف راوی کی جو روایت ہوگی وہ ہوگی معروف۔ ومقابلہ المعروف، اور اس کا جو مقابل ہے وہ معروف ہے۔ یہاں سے حکم بیان کر رہے ہیں، معروف، منکر اور شاذ، محفوظ وغیرہ کا حکم کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ حکم المعروفی والمنکری والشاذی والمحفوظ، معروف، منکر، شاذ اور محفوظ کا حکم۔ فالمنکر والمعروف کلا راویہما ضعیف، تو منکر اور معروف دونوں کے راوی ضعیف ہیں، منکر کا راوی بھی اور ضعیف کا راوی بھی، دونوں کے راوی کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ وَإِحْدَاهُمَا أَضْعَفُ مِنَ الْآخَرِ، اور ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ ضعیف ہے، یعنی منکر کا جو راوی ہے وہ معروف کے راوی سے زیادہ ضعیف ہے۔ وَفِي الشَّاذِ وَالْمَحْفُوظِ قَوِيٌّ، اور شاذ اور محفوظ میں جو راوی ہیں وہ قوی ہیں۔ أَحَدُهُمَا أَقْوَى مِنَ الْآخَرِ، ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے زیادہ قوی ہے، یعنی محفوظ کا جو راوی ہے یہ شاذ کے راوی سے زیادہ قوی ہے۔ والشاذ والمنکر مرجوحان، شاذ اور منکر یہ دونوں مرجوح ہیں، یعنی شاذ مرجوح ہے اور راجح کون ہے؟ شاذ کے مقابل میں محفوظ، اور منکر مرجوح ہے اس کے مقابل میں راجح کون ہے؟ معروف۔ یہ فرما رہے ہیں والمحفوظ والمعروف راجحان، محفوظ اور معروف یہ راجح ہیں۔ یہاں سے شاذ کی ایک دوسری تعریف بیان کر رہے ہیں جسے بعض لوگوں نے بیان کیا ہے
کہ شاذ وہ ہے جو جسے کوئی ایک راوی ثقہ راوی روایت کرے، اکیلا روایت کرے، اس کے ساتھ کوئی نہ ہو، اسے شاذ کہتے ہیں۔ دیکھیں تعریف نواقل للشاذ، شاذ کی دوسری تعریف، وبعضهم لم يشترطوا في الشاذ والمنکر قید المخالفتی لراو آخر، اور بعض نے شرط نہیں لگائی ہے، لم یشتریطو، اور بعض نے شرط نہیں لگائی ہے شاذ میں اور منکر میں مخالفت کی، یعنی ایک راوی کا دوسرے راوی کے مخالفت کرنے کی شرط نہیں لگائے ہیں۔ کچھ ایسے محدثین ہیں جو ایک راوی کا دوسرے راوی کے مخالفت کرنے کی شرط انہوں نے نہیں لگائی۔ وہی فرما رہے ہیں کہ وبعضهم لم يشترطوا في الشاذ والمنکر قید المخالفتی لراو آخر، اور بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے شاذ اور منکر میں مخالفت کی قید نہیں لگائی ہے، دوسرے راوی کی مخالفت کی قید نہیں لگائی ہے، قویًا کان او ضعیفًا، چاہے وہ راوی قوی ہو یا ضعیف ہو۔ وقالوا، جب نہیں لگائی ہے تو پھر شاذ کی تعریف کیا کی ہے؟ ان لوگوں نے شاذ کی تعریف کیا کی؟ وہی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے شاذ کی تعریف کیا کی ہے۔ قالوا الشاذ ما رواہ الثقۃ وتفرد به، انہوں نے کہا شاذ وہ ہے جسے ثقہ روایت کرے اور اس میں وہ اکیلا ہو، اس میں وہ منفرد ہو، ولا یوجد له اصل موافق ومعاضد له، اور اس کے لیے کوئی موافق اور کوئی مددگار نہ ہو، یعنی اس کا کوئی موافق نہ ہو۔ شاذ وہ ہے جس کو ایک ثقہ راوی نے روایت کیا ہو اور اس کے موافق میں کوئی حدیث نہ ہو اور اس کی تائید میں کوئی حدیث نہ ہو۔ وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى فَرْدِ ثِقَةٍ صَحِيحٍ، اور یہ صادق آتی ہے ثقہ صحیح کے فرد پر، ثقہ صحیح کے فرد پر یہ صادق آتی ہے۔ اور یہاں پہ شاذ کی تیسری تعریف بیان فرما رہے ہیں، تعریف الشاذ، تعریف ثالث للشاذ، شاذ کی تیسری تعریف، وبعضهم لم يعتبروا الثقة ولا المخالفة، اور بعض نے ثقہ اور مخالفت کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا ثقہ ہو یا نہ ہو، یعنی چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، مخالفت ہو یا نہ ہو، اگر ایک راوی روایت کر رہا ہے اور وہ اکیلا ہے اس روایت میں تو وہ شاذ ہے۔ بعض نے یہ تعریف کی۔ یہاں سے منکر کی دوسری تعریف بیان کر رہے ہیں، منکر کی ایک تعریف تو گزری اور یہاں پہ دوسری تعریف بیان کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ الْمُنْكَرُ، تعریف آخر للمنکر، منکر کی دوسری تعریف، وَكَذَلِكَ الْمُنْكَرُ لَمْ يَخُصُّهُ بِالصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ، اسی طرح منکر کہ انہوں نے منکر کو مذکورہ صورت کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے۔ وَسَمُّوا حَدِيثَ الْمَطْعُونِ بِفِسْقٍ أَوْ فَرْطِ غَلَطٍ أَوْ فَرْطِ غَفْلَةٍ وَكَثْرَةِ غَلَطٍ مُنْكَرًا، اور انہوں نے نام رکھا ہے مطعون کی حدیث کا، یعنی جس کو طعنہ لگایا گیا، جس پہ طعن کیا گیا ہے فسق کی وجہ سے یا کثرت غلط کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، جس پہ طعن کیا گیا ہو اس کی حدیث کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ منکر۔ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا راوی ہے جس پہ فسق کی وجہ سے یا غفلت کی زیادتی کی وجہ سے یا بہت زیادہ غلطی ہونے کی وجہ سے جس پہ طعن کیا گیا ہو، اس راوی کی روایت کو انہوں نے شاذ کہا ہے، منکر کہا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں وَسَمُّوا حَدِيثَ الْمَطْعُونِ بِفِسْقٍ أَوْ فَرْطِ غَفْلَةٍ وَكَثْرَةِ غَلَطٍ مُنْكَرًا، اور انہوں نے مطعون کی حدیث کو، یعنی جس پہ طعن کیے جانے والی کی حدیث کو فسق کے ذریعے سے یا زیادہ غفلت کے ذریعے سے یا کثرت غلط کے ذریعے سے طعن کیے جانے والی کی حدیث کو انہوں نے منکر کہا ہے، منکر نام رکھا ہے۔ هذه اصطلاحات لا مشاحة فيها، یہ اصطلاحات ہیں، ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، مشاحتہ ای جھگڑا، یعنی اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ والمعلل، یہاں سے معلل کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، والمعلل بفتح اللام، معلل لام کے فتحہ کے ساتھ ہے، معلل یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ دراصل یہاں پہ صرفی اعتبار سے معلل صیغہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بنا ہے اقلہ سے، یعنی یہ باب فعل سے ہے، اقلہ سے بنا ہے، اور اقلہ سے اگر بنائیں گے تو اس کا مفعول کا صیغہ ہوگا
معلل، معلل نہیں بلکہ معلل ہوگا، تو معلل لانا یہ غیر مشہور ہے اہل عرب کے اعتبار سے، لغت عربیہ کے اعتبار سے معلل لانا کیا ہے، یہ غیر مشہور ہے۔ اور بعض نے کیا کہا ہے، معلل کی جگہ بعض نے کہا ہے معلول، بعض نے معلول نام رکھا ہے، وہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ رباعی سے اس میں مفعول کے وزن پہ، مفعولن کے وزن پہ مفعول کا صیغہ نہیں آتا، اس میں مفعول مفعولن کے وزن پر نہیں آتا، اس لیے جنہوں نے معلول کہا ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ اب تعریف کر رہے ہیں، اسناد فیہ علل و اسباب غامضۃ خافیۃ قادحۃ۔ معلل کیا ہے؟ معلل وہ سندیں ہیں جس میں علت ہو، جس میں باریک اور دقیق اور پوشیدہ اسباب و علت ہوں۔ دیکھیں، اسناد فیہ علل و اسباب غامضۃ و خفیۃ و قادحۃ۔ معلل وہ اسناد ہے جس میں باریک، پوشیدہ اور دقیق علت اور اسباب ہوں۔ فی الصیحۃ یتنبہ لها الحذاق المہرۃ من اہل ھذا الشان۔ فرما رہے ہیں کہ اس کی صحت پر متنبہ ہوتا ہے اس فن کا، اس یعنی علم حدیث، اصول حدیث کا جو ماہر ہوتا ہے، اس میں جو زیادہ مہارت حاصل رکھتا ہے وہ اس پر متنبہ ہو سکتا ہے۔ کارسالی فی الموصول و وقفی فی المعروف و نحو ذالک، جیسا کہ موصول میں ارسال کرنا یعنی موصول کو مرسل کر کے پیش کرنا، یا مرفوع کو موقوف کر کے پیش کرنا، موقوف بنا دینا، اسی طرح کچھ اور کرنا۔ وقد یقتصر عبارۃ المعلل بکسر اللام عن اقامۃ الحجۃ علی دعواہ کالصریفی فی نقد الدینار و درہم۔ یہاں سے فرما رہے ہیں کبھی معلل جو علت بیان کر رہا ہے، جو کبھی معلل کیا ہوتا ہے، یہ قاصر ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے اپنے دعویٰ میں، اپنے دعویٰ میں حجت پیش کرنے سے، دلیل پیش کرنے سے کیا ہوتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، قاصر ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، حجت دلیل پیش نہیں کر پاتا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ کبھی معلل جو کہ لام کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کبھی معلل دلیل کا اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، جیسا کہ سنار کبھی کیسا ہوتا ہے، جو زیادہ سنار جو ہوتا ہے وہ دیکھتے ہی درہم اور دینار کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے وغیرہ، پہچان لیتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ذوقی بات ہے، یہ درہم و دینار کو پہچاننا، اسی طرح علت کو پہچاننا وغیرہ، یہ کیا ہے، ذوقی بات ہے، اور اس پر دلیل قائم کرنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درہم کو دیکھ کر کے جو سنار وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیسا درہم ہے، کیسا دینار ہے، لیکن اس پہ دلیل قائم کرنے سے کیا ہوتے ہیں، وہ قاصر ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں۔ وہی فرما رہے ہیں جیسا کہ صرافی جو ہوتا ہے تو وہ جس طرح عاجز ہوتا ہے درہم و دینار پہ دلیل قائم کرنے سے، اسی طرح یہ بھی یعنی معلل کبھی عاجز ہوتا ہے اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرنے سے۔ المطابق، مطابق کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کریں گے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے درجات کیا ہیں، سب بیان کریں گے انشاءاللہ۔ المطابق اذا روى راو حدیثا و روی راو آخر حدیثا موافقا له، یعنی یہاں فرما رہے ہیں جب کوئی راوی ایک حدیث روایت کرے اور دوسرا راوی ایک حدیث روایت کرے اسی کے موافق میں، تو اسے کیا کہیں گے، مطابق۔ اذا روى راو حدیثا و روى راو آخر حدیثا موافقا له، جب ایک راوی ایک حدیث کو روایت کرے اور دوسرا راوی ایک ایسی حدیث کو روایت کرے جو اس کے لیے موافق ہو، جو اس کے موافق ہو، تو اسے کہیں گے مطابق۔ یسمى ھذا الحدیث مطابق، اس حدیث کو مطابق کہا جاتا ہے، اس کا نام مطابق رکھا جاتا ہے، بصیغۃ اسم الفاعل، اسم فاعل کے صیغے پر، مطابق نہیں بلکہ مطابق۔ وھذا معنی ما یقول المحدثون تابعہ فلان، اور یہی معنی ہے
جو محدثین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تابعہ فلان، فلاں نے اس کی مطابقت کی۔ وکثیرا ما یقول البخاری فی صحیحہ ویقولون، اور امام بخاری اپنے صحیح میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ وَلَهُ مُتَابِعَاتٌ، اس حدیث کے لیے مطابعات ہیں، اس طرح وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اس کا یہی معنی ہے کہ ایک راوی جو روایت پیش کیا ہے، جو حدیث روایت کیا ہے، دوسرا راوی اسی کے موافق میں دوسری روایت کو پیش کرے، دوسری حدیث کو پیش کرے، اسے کہیں گے مطابع۔ فائدۃ المطابعتی، مطابعت کا فائدہ۔ المطابعۃ یوجب تقویۃ والتائید، مطابقت تقویت اور تائید کو واجب کرتا ہے، ثابت کرتا ہے۔ المطابقت یوجب التقویۃ والتائید، مطابقت یہ تقویت اور تائید کو ثابت کرتا ہے، یعنی جو روایت پہلے روایت کی گئی تھی، جو حدیث پہلے بیان کی گئی تھی، اس کے بعد اس کی تائید میں، اس کے موافق میں جو حدیث پیش کی گئی ہے، تو دوسری حدیث ہے وہ پہلی حدیث کے لیے مقوی ہوگی، یعنی اسے تقویت دے گی اور اس کی تائید کرے گی۔ وقد ولا یلزم ان یکون المتابع مساویا فی المرتبۃ للاصل، اور یہ لازم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ متابع اصل کے مرتبے میں برابر ہو، اصل سے مرتبے میں برابر ہو، یہ ضروری نہیں ہے، یعنی جو بعد میں روایت کی جا رہی ہے جس حدیث کو، اس حدیث کا اصل حدیث سے مرتبے میں برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ دُونَهُ يَصْلَحُ لِلْمُتَابَعَةِ، اگرچہ اس سے کمتر ہو تو مطابعت کے لیے کافی ہے، مطابعت کے لیے صحیح ہے، مطابعت کرنا اس کا صحیح ہے۔ وَدَرَجَاتُ الْمُطَابَعَةِ، مطابعت کے درجات۔ المطابعۃ قد یکون فی نفس الراوی وقد یکون فی شیخ فوقہ، فرما رہے ہیں کہ مطابعت کبھی نفس راوی میں ہوتی ہے، جو راوی روایت کر رہا ہے، کبھی اسی کی روایت میں مطابقت ہوتی ہے، وقد یکون فی شیخ فوقہ، اور کبھی اس کے اوپر کے شیخ میں ہوتی ہے۔ والاول اتم واکمل فی الثانی من الثانی، اور جو پہلی مطابقت ہے، یہ دوسری سے زیادہ مکمل ہے، زیادہ پوری ہے، یعنی اکمل اور اتم ہے۔ کیوں؟ لأن الوہن فی الاول الاسناد اکثر و اغلب، اس لیے کہ اول اسناد کے شروعات میں ضعف کا ہونا یہ زیادہ تر ہوتا ہے، اغلب یہی ہے، غالب یہی ہوتا ہے کہ حدیث کے سند کے شروع میں ضعف ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ جس راوی میں مطابقت ہو، راوی کی روایت میں اگر مطابقت ہو تو یہ اولا ہے اس کے شیخ کی روایت میں مطابقت سے۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ مثلہ اور نحوہ کا استعمال کب کیا جاتا ہے، ان کو کب کہا جاتا ہے۔ متى یستعمل مثلہ کو کب استعمال کیا جاتا ہے۔ والمتابع ان وافق الاصل فی اللفظ والمعنى یقال مثلہ، اگر متابع اصل کے موافق ہو لفظ اور معنی میں، یعنی متابع جو ہے اگر لفظ میں بھی اور معنی میں بھی اصل کے موافق ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے مثلہ، یہ اس کے مثل ہے۔ استعمال نحوہ کا استعمال۔ وَإِنْ وَافَقَ فِي الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ يُقَالُ نَحْوُهُ، اگر وہ یعنی مطابع اگر موافق ہو معنی میں، لفظ میں نہ ہو، صرف معنی میں اگر اصل کے موافق ہو تو اسے کہا جاتا ہے نحوہ۔ یہاں سے شرط بیان کر رہے ہیں، مطابقت کے لیے ایک شرط ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ شرط المطابقتی، مطابقت کی شرط۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُطَابَقَةِ أَن يَكُونَ الْحَدِيثَانِ مِنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ، مطابقت میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ دونوں حدیثیں ایک ہی راوی سے ہوں، دونوں حدیثیں یعنی اصل اور مطابق دونوں حدیثیں ایک ہی راوی سے ہوں، یہ مطابقت میں کیا ہے؟ شرط ہے۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ الشاہد۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ صَحَابِيَّيْنِ يُقَالُ لَهُ شاہد، اگر یہ دونوں روایتیں، اگر یہ دونوں حدیثیں یعنی مطابق اور اصل اگر دو صحابی سے ہوں تو اسے شاہد کہا جاتا ہے۔ کما یقال له شاہد
من حدیث ابی ہریرہ ویقال لہ شواہد ویشہد بہ حدیث فلان، جیسا کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی شاہد کے لیے ہی کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ شاہد من حدیث ابی ہریرہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے شاہد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت مشہور صحابی ہیں، یہ ان کی ابو ہریرہ جو ہے یہ ان کی کنیت ہے، اور ان کا نام ہے عبد الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن بن صخر نام ہے، اور اس طرح کہا جاتا ہے یقال لہ، اس طرح شاہد کے لیے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ شواہد، شواہد کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ویشہد بہ حدیث فلاں، اس طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں کی حدیث اس پر شاہد ہے، اس طرح کہا جاتا ہے۔ تعریف آخر للمتابع والشاہد، یہاں سے شاہد اور متابع کی دوسری تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وبعضهم یخصون المتابعۃ بالموافقۃ فی اللفظ والشاہد بالمعنى سواء کان من صحابی واحد او من صحابیین، یہاں فرما رہے ہیں کہ اور بعض نے متابعت کو خاص کیا ہے لفظ میں موافقت کے ساتھ، یعنی اگر لفظ میں موافقت ہو تو اس وقت انہیں متابعت کہتے ہیں، اسے لفظ میں اگر موافقت ہو تو اسے متابعت کہتے ہیں۔ اور والشاہد فی المعنی، اور شاہد کو خاص کیا ہے معنی میں موافقت کے ساتھ، اگر معنی میں موافقت ہو تو اسے شاہد کہتے ہیں۔ برابر ہے کہ یہ دونوں حدیثیں ایک صحابی سے ہوں یا دو صحابی سے ہوں، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے کہ ایک صحابی سے ہوں یا دو صحابی سے ہوں، اگر معنی میں موافقت ہے تو اسے کہتے ہیں شاہد، اور اگر لفظ میں موافقت ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ متابع ہے، اس میں متابعت ہے، یعنی یہ متابع ہے۔ تعریف ثالث لہما، متابع اور شاہد کی تیسری تعریف۔ وقد یطلق الشاہد والمتابع بمعنى واحد، اور کبھی متابع اور شاہد کو بولا جاتا ہے ایک معنی میں، ان کا اطلاق کیا جاتا ہے ایک معنی میں۔ والامر فی ذلک بین، اور اس میں معاملہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، کیونکہ دونوں تقریباً ایک ہی ہیں۔ صرف شاہد کسے کہتے ہیں اصل میں، جو حقیقت میں شاہد کسے کہتے ہیں، جو جمہور کا مذہب ہے، شاہد کہتے ہیں کہ جو راوی دو راوی سے روایت ہوں، یعنی ایک راوی جو روایت کرے دوسری راوی کی روایت اس کے موافق ہو، اور یہ دونوں روایتیں دو صحابی سے اگر ہوں تو اسے شاہد کہتے ہیں، اور ایک صحابی سے ہوں تو اسے مشاہد کہتے ہیں، کیونکہ دونوں میں تقریباً ایک ہی بات ہوتی ہے، اس لیے بعض اوقات ان دونوں پر، یعنی شاہد کو متابع اور متابع کو شاہد کہا جاتا ہے، دونوں ایک معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وتتبع طرق الحدیث واسنادها بقصد معرفت المتابع والشاہد یسمى الاعتبار، یہاں اعتبار کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اعتبار کسے کہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں حدیث اور اسناد کے طریقوں کو تلاش کرنا متابع اور شاہد کی معرفت کی قصد سے، متابع اور شاہد کو پہچاننے کے غرض سے، پہچاننے کی نیت سے، پہچاننے کے ارادے سے اسانید اور حدیث کے طریقے کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، یہ اعتبار کہلاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر کہیں کچھ خامی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔